نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے لعل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ آج میرا عنوان ہے بسم اللہ کی فضیلت۔ جیسا کہ دوران خطبہ میں نے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی کہ جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم اللہ کے نام سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس کشتی کا ٹھہرنا اور چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس کام کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کی گئی تو دنیا کی کوئی مخلوق بھی بال بیکار نہیں کر سکتی۔ اسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہے۔ اور جب انسان کوئی نیک کام انجام دے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے وے، اسی طرح جب انسان سفر کرے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے وے، اسی طرح جب انسان گھر میں قدم رکھے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے وے، اور اسی طرح جب انسان کے نظر کسی دشمن پر پڑے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے وے تاکہ بسم اللہ کی بدولت دشمن کا غصہ فرو ہو جائے، اور اسی طرح جب انسان کو کوئی خوف اور دہشت لاحق ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے وے تاکہ وہ خوف و دہشت سے نجات پا جائے۔ یعنی جب بھی کسی کام کا افتتاح کرے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے وے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی کہ جس شخص نے کسی کام کا آغاز کیا اور بسم اللہ نہیں کہی تو اس کا یہ کام ادھورا، ناتمام اور ناقص رہ جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے مصداق دنیا کے تمام اشرف المخلوقات ہے، اور جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان تیزی کے ساتھ گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، تاکہ اس لیے کہ اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بسم اللہ کی بدولت میں ہلاک اور برباد نہ ہو جاؤں۔ اور جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا یہ کام منزل مقصود تک پہنچ جائے، اور اس کا جب یہ کام منزل مقصود تک نہیں پہنچتا تو وہ گھبراتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کا افتتاح کیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا یہ کام ناقص اور ادھورا ناتمام رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بسم اللہ نہیں کہتے تو ہمارا یہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ جب ہمارا یہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے گویا ہمارا یہ کام منزل مقصود تک نہیں پہنچا، بس پتہ چلا کہ ہماری یہ پوری محنت ضائع ہو گئی۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب کلام اللہ شریف اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاح کیا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا۔ اسی لیے جب ہمارے اکابر اسلاف کسی کام کو شروع کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے، پہلے بسم اللہ تقریرا تحریرا پڑھ لیتے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جھنڈے کو بلند کرنا ہم ایمان والوں کا ایک دینی اور اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر قدم پر نیکیاں فراہم کی ہے، لیکن انسان ان نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سفر کرے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور دیگر دعائیں پڑھ لے تاکہ جب تک سفر سے عود کرے تو بسم اللہ کا ثواب اس کو ملتا رہے، اور اسی طرح جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے تاکہ جب تک بیت الخلاء میں رہے تو ثواب ملتا رہے۔ اسی طرح جب انسان کھانے کا افتتاح کرے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے تاکہ کھانا بھی داخل ثواب ہو جائے، بشرطے کہ وہ رزق حلال ہو۔ اگر انسان بسم اللہ سے کسی کام کا افتتاح نہیں کرتا تو اولاً تو وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو عمل کرتا ہے اس عمل میں برکت نہیں ہوتی، اور شیطان کی دخل اندازی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا یہ پورا عمل بے ثمرہ ثابت ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر کام کو بسم اللہ سے آغاز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بسم اللہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شیطان کے وساوس سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔